نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ سمجھ لیں کہ قرآن شریف کی دو حیثیتیں ہیں، ایک محبوب کا کلام اور ایک حاکم کا کلام۔ تو حاکم کے کلام کے لحاظ سے اس کی تعلیم جاننا ضروری ہے، اور محبوب کے کلام کے لحاظ سے ان الفاظ کو دہرانا جو ہے محبت کی علامت ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ محبوب اور حاکم حقیقی، مالک الملک کی اطاعت، یہ دونوں کیفیتیں بیک وقت موجود ہوں تو کامل بندگی بنتی ہے۔ اب قرآن شریف سے ایسا تعلق پیدا کرنے کا طریقہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ وقت محبت کے ساتھ، خوش آبازی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، چاہے ایک صفحہ روزانہ پڑھ لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز، ہماری قرآن شریف پڑھنے کی آواز، محبت اور رحمت بھری توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے اور رحمت سے دیکھیں گے نا تو ہم پر گمراہی کے راستے بند ہوں گے اور ہم پر ہدایت کے ذریعے کھلیں گے، اور جب قرآن شریف کے الفاظ ہمارے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ نور ہی نور پیدا ہوگا۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ کچھ وقت نکال کر ترجمہ قرآن بھی پڑھیں تاکہ اس کے معنی معلوم ہوں، جو اس کی ترغیبات ہیں، جو تقوی حاصل کرنے کی ترغیبات ہیں، اس کی طرف توجہ ہو۔ دیکھیں، جب شوق سے آدمی اللہ تعالیٰ کا پیغام جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی پڑھتا ہے تو اس کے دل اور عقل بہت جلد حق کے اوپر کنونس ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آدمی یہ کام شروع کرتا ہے، قرآن شریف کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے معنی جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اس کے دل اور اس کا دماغ دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بس آہستہ آہستہ محنت کر کے تقویٰ بڑھانا ہوتا ہے، اور تقویٰ بڑھانا کیا ہے کہ پھر آدمی میں یہ قوت پیدا ہونی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اور جیسے جیسے وہ اس پر آتا جاتا ہے اس کی ترقی ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے، ہوتی جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہمیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں قرآن کے نور سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو عقل اور قلب کے اوپر قرآن شریف کے اس اثر کے بارے میں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 57 ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن شریف ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے۔ لیکن ایک بہت سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ تقویٰ کی ترغیبات سمجھنے میں تو مدد دیتا ہے، یعنی کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں تقویٰ کی طرف رغبت تو ہوتی ہے، مگر قرآن شریف کے وہ معنی جن سے کہ شریعت کے مسائل بنائے جاتے ہیں، احکامات نکالے جاتے ہیں، عقائد اخذ ہوتے ہیں، ان کو جاننے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ صرف ترجمہ کافی نہیں تو کیا چیز چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم چاہیے۔ یعنی آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن شریف کا ترجمہ جانتا ہوں، اس لیے شریعت کے سارے مسائل جو ہیں وہ میں خود نکال سکتا ہوں، مجھے اس کے لیے حدیث اور فقہ کے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا تو بہت بڑا جاہل اور بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل یہی آیات ہیں جس میں کہ تلاوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں سے 3 کام بتائے جا رہے ہیں، 2 تعلیم سے متعلق ہیں اور 1 تزکیے سے متعلق ہے۔ تعلیم سے متعلق کام کیا ہیں کہ قرآن کی تعلیم کرتے ہیں اور حکمت کی تعلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت مخاطب جو تھے، براہ راست شاگرد جو تھے، یعنی صحابہ کرام، وہ عرب تھے جو نہ صرف عربی زبان سے واقف تھے بلکہ فصیح و بلیغ خطیب تھے اور شاعر بھی تھے ان کے اندر۔ تو اگر ترجمہ ہی کافی ہوتا قرآن شریف کو جاننے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو عربوں کے سامنے خالی قرآن شریف کا متن پڑھ دینا کافی تھا، تو تلاوت کا لفظ کافی تھا، لیکن تعلیم کو ایک علیحدہ مقصد بتایا گیا۔ تو اب آگے ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر جو آنے والے نبی کے لیے دوسرا کام انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ بھی اس کے اندر ہو، تو وہ تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو اس آیت میں کتاب سے مراد تو یقیناً ظاہر ہے قرآن ہے،
اور قرآن کریم کے ساتھ ایک الگ چیز، ایک علیحدہ چیز حکمت کا بھی ذکر ہے، اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے۔ تو اس حکمت کو انشاءاللہ ہم تفصیلاً آگے دیکھیں گے، اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم قرآن شریف کی تعلیم سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر پہلے کہا گیا کہ قرآن شریف کے الفاظ پہنچاتے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ قرآن شریف کی تعلیم بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان کا مقصد ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو الفاظ پہنچائے گئے ان کے معنی بتلانا صرف اللہ کے نبی کا کام تھا، اور اس کے علاوہ کہیں سے کوئی معنی نہیں لیا جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ سادہ لوگ مسلمان جن کو کہ دین کے اندر اتنی گہرائی حاصل نہیں ہوتی اور وہ معاشرے سے، ویسٹرن کلچر سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، تو ان کو شیطان اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تو 1400 ایئرس پرانی ہے، تو اب تک تو پتہ نہیں صحیح بات ہم تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، یہ ویسی گھپلا کر دیتے ہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ تو اسلام میں سختی یقیناً نہیں ہے، لیکن کس کے لیے نہیں ہے؟ جس کے قلب کا، جس کی عقل کا، جس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو، اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن جس کا نفس بے قابو ہو نا، وہ غیر محرم کو دیکھنا چاہتا ہو، وہ ناجائز کام کرنا چاہتا ہو، اس کو اسلام میں بڑی سختی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ کنفیوز لوگ جو ہیں، ان کے پھر مختلف دلائل ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی امت جو ہے یہ حدیث کی وجہ سے ہی نعوذ باللہ فرقوں میں بٹ گئی ہے، اگر ہم صرف قرآن کو پکڑ لینا، اس کے الفاظ تو محفوظ ہیں، تو پھر ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک وحدت بن جائیں گے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ان کی کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کو ہم پکڑ لیں گے تو ہم ایک وحدت بن جائے گی، ہمارے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ یہیں سے ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے، کیونکہ جو بھی شخص یہ بات کرتا ہے نا، وہ پھر قرآن کے ان الفاظ سے اپنی مرضی کے معنی نکالتا ہے، اور ان معنوں سے ایک الگ شریعت نکالتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ صحیح اسلام ہے، اور پھر وہ ایک الگ فرقہ بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو احادیث سے فرقے بنتے نہیں ہیں بلکہ مٹتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی دلیل بھی کہ کس طرح محفوظ ہیں۔ لیکن اس طرز فکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، تو ہمارے پاس وارننگ پہلے سے موجود ہے اس بیہیویئر کی۔ تو فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کے ابو داؤد کی حدیث سے کہ خبردار، ان قریب ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی اپنے مزین بستر کے اوپر یا صوفے کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ تم پر صرف اس قرآن کا اتباع فرض ہے، اس میں جو حلال ہے تم اس کو حلال جانو، اور جس میں حرام ہے تم اس کو حرام جانو۔ تو آپ کے ذہن میں کہیں بیلز رنگ ہوئی کہ آج کل کون ایسی باتیں کرتا ہے کہ تم پر صرف قرآن فرض ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے اسکالرز ایسے ہیں، نام نہاد اسکالرز، جو کہتے ہیں کہ تم پر صرف قرآن فرض ہے، احادیث کو بھول جاؤ، جو قرآن کے اندر حلال ہے بس وہی حلال ہے، جو قرآن کے اندر حرام ہے صرف وہی حرام ہے، اور احادیث کے بارے میں بھول جاؤ، وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وقت آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے پلنگ پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو، اس کے سامنے میرا حکم پیش ہو اور وہ کہے میں اسے نہیں جانتا، ہم تو جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں گے اسی پر عمل کریں گے۔ یعنی کہ میں حدیث کو نہیں جانتا نعوذ باللہ، ہم تو جو قرآن کے اندر ہے وہ اس کو چلائیں گے نا۔ اور اس بات کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں، اور وہ معنی ان کو سوٹ نہیں کرتے۔ معنی تو انہوں نے وہ نکالنے ہیں جو یورپینس کا کلچر ہے، جو ان کا اسٹائل ہے، جو ماڈرن وے آف لیونگ ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کو چھوڑ دو جی، لاجیکلی سوچو قرآن کے اندر۔ اور جب ہر آدمی اپنی اپنی لاجک لگائے گا تو ہزاروں فرقے بن جائیں گے، ہر آدمی اپنے نفس کے مطابق معنی نکال دے گا، کہہ دے گا یہ چیز تو اس میں اس طرح سے ہے۔ تو اس فتنے کا مکمل جواب ان آیات کے اندر ہو گیا جو ہم نے دیکھی ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی اسی مطلب کی ایک آیت ہے، ہم نے دو یہاں پر دیکھی ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف قرآن کے الفاظ پہنچانے کے لیے نہیں مبعوث فرمایا گیا، بلکہ تعلیم بھی قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے، اور صرف قرآن کی تعلیم نہیں، حکمت کی تعلیم بھی، اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ لیکن یہ قرآن اور حکمت کی تعلیم محبت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جب ملتے ہیں تب ہدایت کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام دنیاوی فن کے اندر بھی کتاب پڑھنے سے وہ فن نہیں آ جاتا۔ کوئی آدمی انجینئرنگ کے اوپر کتاب پڑھ لے تو اس کتاب کو پڑھنے سے انجینئر نہیں بن جاتا۔ کوئی آدمی میڈیسن کے اوپر کتابیں پڑھ لے تو کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے اس کو کسی سے پڑھنا پڑتا ہے، پھر تجربہ بھی کرنا پڑتا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پڑھا اور پھر تجربہ بھی کیا، تابعین نے صحابہ سے پڑھا اور پھر تجربہ بھی کیا، ان کی زندگی دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، یہ پریکٹیکل ہو گیا۔ اسی طرح تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، قرآن شریف کی تعلیم حاصل کی، حکمت کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ان کی زندگی میں اس علم کو امپلیمنٹڈ دیکھا تو اس سے ان کو بھی پریکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا، اور یہ سلسلہ تواتر سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا بات سمجھی کہ قرآن شریف کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کے ذریعے لی جائے گی، اور اس تفسیر کا حاصل کرنا ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، لیکن اس کو محفوظ ترین طریقے سے، محفوظ ترین جگہ سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہر آدمی جو اٹھ کے کہہ دیتا ہے یوٹیوب چینل بنا کے کہ جی کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا، آج مجھے پتہ چلا ہے، کیونکہ میں لاجیکلی باتوں کو دیکھتا ہوں، میرا دماغ بہت زیادہ کام کرتا ہے، باقی پرانے لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ وہ سارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ، ان کو کچھ نہیں پتہ تھا دین کا، نعوذ باللہ۔ مجھے پتہ چل رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اور حدیث تو پتہ ہی نہیں آج کل حدیث ہم تک جو پہنچی وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آگے ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ حدیث کا علم اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے، جس طرح قرآن کو محفوظ فرمایا ہے۔ اس بات کو ہم انشاءاللہ قرآن شریف کی آیات ہی سے ثابت کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں، وہ کیا ہے کہ قرآن شریف ایسے علوم کی کتاب نہیں ہے کہ جنہیں آدمی اپنے تجربات سے یا مشاہدات سے حاصل کر لے، یہ پریکٹس سے اور آبزرویشن سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتے، یہ وحی کے علم ہے۔ مطلب دیکھیں کائنات کے سیاروں کے بارے میں، ایٹم کے پارٹیکلز کے بارے میں، اس کے بارے میں تو آدمی اپنے انالیسس سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ جو احکامات کا تعلق ہے اس کے بارے میں وحی کے بغیر کوئی ذریعہ ہے حاصل کرنے کا؟ ہم تو نہیں جان سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ بتائے نا کہ دوزخ کیا ہے، جنت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں۔ جنات کے بارے میں تو شاید کچھ ہم نکال بھی لیں، لیکن فرشتوں کے بارے میں تو ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو یہ وہ علوم ہیں جو صرف وحی کے ذریعے آتے ہیں، اور اگر وحی نہ ہو تو بندے اور رب کا تعلق بھی بت پرستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر وحی کے علوم کی رہنمائی نہ ہو تو آدمی رب پرستی بھی، اللہ پرستی بھی بتوں کی صورت میں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بس یہی انسان کی عقل کی اور صلاحیتوں کی معراج ہوتی ہے۔ بڑی بڑی ذہین قومیں جو تھیں، جنہوں نے دنیا کے لحاظ سے بڑی ترقی کی تھی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن شریف ایسے علوم کی کتاب ہے جو صرف وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے گئے ہیں، تو اس کتاب کا معلم، اس کتاب کا ٹیچر، یہ کوئی عام فلسفی یا سائنسدان نہیں ہو سکتا، کوئی عام فلاسفر نہیں ہو سکتا اس کتاب کا ٹیچر، بلکہ اس کتاب کا ٹیچر صرف وہی ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس وحی کے ذریعے دی جا رہی ہو، اس کے قلب کی اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہے ہوں، اس میں لغزش کا امکان نہ ہو۔ تو دیکھیں قرآن شریف کیا بتاتا ہے سورہ نجم کے اندر، آیت نمبر 2 سے 5 تک ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، کہ اے مکہ کے باشندو، یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راستہ بھولے ہیں، نہ بھٹکے ہیں، اور نہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، بلکہ یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے، انہیں ایک مضبوط طاقت والا فرشتہ تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور آگے سورہ نحل کے اندر 44 آیت ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر بھی یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے، اب دیکھیں کس لیے نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو کھول کھول کر بتا دیں۔ پیچھے بات کی تھی کہ قرآن کی تعلیم آپ کے ذمے ہے، یہاں کہا گیا کہ آپ ان باتوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بتا دیں۔ تو یہ کتاب کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھی، اور سورہ نجم کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے دل سے نہیں کہتے تھے یہ باتیں کہ جو ذہن میں آیا کہہ دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ تعلیم تھی۔ قرآن کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ تھی، جس طرح قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ تھے۔ یہ بہت اہم ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اگر یہ آدمی کے سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی کسی سازشی، دھوکے باز، فتنے
نام نہاد اسکالر کے دھوکے میں نہیں آتا، اپنا دین خراب نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم نے پورا ایک لیکچر الحمدللہ اس بات کے لیے مختص کیا ہے۔ اور آگے فرمایا اس آیت میں کہ جو آپ ان کے سامنے کھول کھول کر یہ آیتیں بیان کریں گے تو پھر ان تعلیمات کی روشنی کے اندر وہ قرآن شریف کو سمجھنے میں، دین کو سمجھنے میں، اپنی زندگی کے بیہیویئر کو سمجھنے میں غور و فکر سے کام لیں گے۔ تو بس ثابت ہو گیا کہ قرآن جیسی کتاب کی تشریح صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہی تھا، کوئی اور یہ تشریح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو بتائیں بس وہی کرو تو تم کامیاب ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ دوسری بستیوں کو جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی مال فے، وہ اللہ کا حق ہے، وہ رسول کا حق ہے، اور قرابت والوں کا، اور یتیموں، مسکینوں کا، اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی گردش کرتا نہ رہ جائے۔ اور یہ دیکھیں، یہ آیت ہے، اور تمہیں جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ، اور ان کی نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ تمہیں جو رسول دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ تو تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت شروع تو ہوتی ہے مال فے کے بارے میں، لیکن یہ جو حکم ہے کہ جو چیز دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ، یہ خالی مال کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی ہر چیز کے بارے میں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں؟ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اس آیت کے یہی معنی لیے ہیں، اور یہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حدیث کے ذریعے معنی اس آیت کے کہ تمہیں رسول جو دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ، کہ یہ صرف مال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمام زندگی کے ہر کام کے بارے میں ہے۔ دیکھیں قرآن کے اندر سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ وَمَن تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی، اور جو اس اطاعت سے منہ پھیرے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، یہ خود اپنی نافرمانیوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جب اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رکھے۔ یاد رکھو، جس کسی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ان آیات سے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں واضح معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر بات ہمارے لیے لازم ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں، اس کی اطاعت کریں۔ تو ہم نے قرآن شریف کی روشنی میں دیکھا کہ قرآن کے مضامین کا علم صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات سے ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تشریحات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی تھیں۔ اس کے علاوہ سب کچھ نفس پرستی ہے، سب کچھ گمراہی ہے، چاہے انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا رہے، مجدد سمجھتا رہے، ریفارمر سمجھتا رہے، لیکن جیسی وہ ڈیویٹ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے ویسی وہ گمراہ ہو جائے گا۔